ہے تو اس کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اسے اپنی خواہشیں پورا کرنی ہوتی ہیں، اسے اپنی ضرورتیں پورا کرنی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ انسان کو اگر گناہ کرنے پر کوئی چیزیں مجبور کرتی ہیں تو وہ اس کی خواہشیں مجبور کرتی ہیں، اس کی بڑی بڑی آرزویں اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جب انسان اپنی مجبوری سے نکل کر کے، اپنی ضرورتوں سے نکل کر کے بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتا ہے، جب بڑی بڑی خواہشیں اپنے اندر جگا لیا کرتا ہے، تب انسان حرام اور حلال میں تمیز بھول جایا کرتا ہے، تب انسانوں کو دھوکہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تب انسان جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں، تب انسان غرور اور تکبر کا شکار بھی ہوا کرتے ہیں، پھر انسان تجارت میں بھی دھوکے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی جب خواہشیں بڑی ہو جاتی ہیں پھر انسان اللہ رب العزت کے راستے سے بھی ہٹنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں لمبی امیدیں مت باندھنا، کیونکہ جب کوئی انسان لمبی امیدیں باندھ لیا کرتا ہے تو وہ انسان موت کو بھول جایا کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو بھول جایا کرتا ہے۔ انسان کو آخرت کی زندگی، انسان کو موت اسی کو یاد رہا کرتی ہے جو انسان چھوٹی خواہشیں رکھا کرتا ہے، جو اپنی ضرورت کے کام اس دنیا میں پورے اور مکمل کیا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے باغیچے میں بیٹھا ہوا موسم کا لطف لے رہا تھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بابا ہے، سامنے ایک بابا ہے جس کا لباس گدڑی ہے، وہ گدڑی پوش ہے اور وہ دیکھنے میں فقیر جیسا بندہ لگ رہا ہے، سائل جیسا بندہ لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بندے کو، اس بابا کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ سپاہی گئے، اس بابا کو بادشاہ کی بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بابا تم روزانہ کتنا مانگ لیتے ہو، روزانہ کتنا کما لیتے ہو، اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرتے ہو؟ تو بابا نے کہا کہ بادشاہ میری ضرورت انسان پورا نہیں کر سکتے، میری ضرورتیں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت سے وابستہ ہے۔ میری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے۔ میں انسانوں کو اپنی ضرورتیں نہیں بتایا کرتا، انسانوں کو اپنی خواہشیں نہیں بتایا کرتا، کیونکہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بابا آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ تو بابا نے بڑا معتبر جواب دیا اور کہا بادشاہ سلامت سے کہ پوری زندگی میں نے گزار دی، لیکن اپنا دست، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلایا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم ہی تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ بادشاہ سلامت سن لیجئے، پوری زندگی گزر گئی ہے، آج تک میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے اور میرے رب کا میرے ساتھ میں وعدہ ہے کہ اے میرے بندے میں تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ہاں میرا رب میرے لیے کافی ہے مدد کرنے کے لیے بھی اور میری زندگیوں کی خواہشیں اور ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بھی۔ بابا نے بڑا معتبر جواب بادشاہ کو دیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ جو ہے نا کہنے لگا، بابا آج تو تم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، کچھ نہ کچھ تو مانگنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ۔ اگر تمہیں محل چاہیے تو میں محل دینے کے لیے تیار ہوں،
میں تمہیں محل عطا کر دوں گا. اگر تمہیں کوئی چھوٹا سا مکان چاہیے کسی بھی بستی میں تمہیں وہ دے دوں گا. اگر تمہیں سیم و زر چاہیے, مال و دولت چاہیے, میں تم کو وہ بھی دے دوں گا. اگر بادشاہ سے چھوٹا کوئی عہدہ چاہیے میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا. اگر تمہیں لباس چاہیے, اچھی زندگی میں گزارنے کے لیے کچھ ضرورت کے سامان چاہیے, میں تمہیں وہ مہیا کروا دوں گا. بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس فقیر نے, اس بابا نے کہا بادشاہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے, نہ تیرے محلاتوں سے غرض ہے, نہ مجھے تیرے سیم و زر چاہیے, نہ تیرے عہدے چاہیے. میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اور اپنے نبی کا غلام ہوں. دنیا میں سب سے بڑا عہدہ بادشاہ کا نہیں, وزیر کا نہیں, میں مشیر کا نہیں, میں سلطنتوں کے مالکوں کا نہیں مانا کرتا. جو نبی کا غلام ہوا کرتا ہے وہ زمانے سے ممتاز ہوا کرتا ہے, اس لیے کہ دنیا میں اتنا بڑا عہدہ اللہ نے بیانایا ہی نہیں ہے جتنا بڑا کہ نبی کا غلام ہونے کا عہدہ بنایا ہے. سب سے بڑا عہدہ اس دنیا میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کا عہدہ ہے, اور سب سے بڑا عہدہ جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر لینا. بادشاہ نے کہا کہ بابا تمہیں کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا. بہرحال بابا نے کہا چلو ٹھیک ہے بادشاہ سلامت, آپ ضد زیادہ کر رہے ہیں, آپ اصرار زیادہ کر رہے ہیں, آپ کے گردن میں جو ہے نا وہ تکبر کا سریا اڑ گیا ہے نا. چلو آپ ایسا کرو, یہ جو میرے ہاتھ میں لکڑی کا کانسا ہے آپ بس اسے بھر دو. اللہ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے لیے کیا مشکل ہے, میرے لیے کیا پریشانی ہے, یہ تو بہت آسان چیز ہے, یہ تو بہت آسان کام ہے, یہ تو میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں. اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ درہم و دینار لاؤ اور بابا کا کانسا بھر دو. سپاہی گئے خزانے سے درہم و دینار لائے. جیسے ہی درہم و دینار اس کانسے میں ڈالتے ہوئے تو درہم و دینار دکھ رہے تھے, لیکن جیسے ہی کانسے کے اندر گرے وہ درہم و دینار غائب ہو گئے, وہ درہم و دینار دکھنا بند ہو گئے. بادشاہ اس بات کو دیکھ کر کے بڑا حیران و پریشان ہوا. پھر سپاہیوں سے کہا, حتیٰ کہ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا بادشاہ خزانے ختم ہونے لگے ہیں, بادشاہ خزانے ختم ہونے لگے ہیں, خزانوں کے جو ڈھیر لگے تھے وہ اب نہیں بچے, تھوڑا بہت خزانہ بچا ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہے, بڑا حیران کن ہے, بڑا شش و پنج میں پڑ گیا. بابا تیرا کانسا کیسا ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ اللہ بادشاہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ سلامت اپنا تاج اتارتا ہے, اپنے گلے سے مالائیں اتارتا ہے موتیوں کی اور ہیرے جواہراتوں کی, اور اس کانسے میں ڈال دیتا ہے اپنے تاج کو بھی, اپنی مالاؤں کو بھی, اپنے ہاروں کو بھی, اپنے کنگنوں کو بھی, اپنی انگوٹھیوں کو بھی, ہر چیز کو ڈال دیتا ہے. لیکن کانسے میں گرتی ہوئی تو دکھائی دیتی ہے, لیکن گرنے کے بعد میں نہیں دکھتی, وہ کہاں چلی جاتی ہے. بادشاہ جلدی سے فقیر کے ہاتھوں سے کانسا لیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے کہ ادھر ادھر گر رہے ہوں. اللہ اکبر. بادشاہ نے جھنجھلا کر کے غصے میں آ کر کے بابا سے کہا کہ بابا یہ تیرا کانسا ہے یا کچھ اور ہے, یہ بھرتا کیوں نہیں؟ میرے تمام بادشاہ کے خزانے ختم ہو گئے, میرے اتنے ڈھیر خزانوں کے لگے تھے, اور میرا تاج بھی, اور میری مالائیں بھی, اور میرے کنگن بھی, میری انگوٹھیاں بھی, یہ تمہارا کانسا کھا گیا, یہ تمہارا کانسا غائب سارے درہم و دینار کو کر گیا. اے بابا یہ بتائیے یہ کانسا ہے یا کچھ اور چیز ہے, یہ کانسا کیوں نہیں بھرتا؟ بابا بڑا معتبر جواب دیتا ہے اس بادشاہ کو کہ بادشاہ سن لے, یہ کانسا لکڑی کا کانسا نہیں ہے. سن لے بادشاہ, یہ کانسا لکڑی کا کانسا نہیں ہے بلکہ یہ انسانی خواہشوں کا کانسا ہے. اسے دنیا کی دولت بھی
نہیں بھر سکتی۔ اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی دولت بنائی ہے، جتنا بھی سیم و زر بنایا ہے، ہر ایک شے کو اگر اس کے اندر ڈال دیا جائے، ہر ایک سونے کو، ہر ایک درہم و دینار کو، ہر سیم و زر کو، ہر مال و دولت کو، ہر موتی کو، ہر ہیرو جواہرات کو ڈال دیا جائے، پھر بھی یہ کاسا نہیں بھر سکتا، اس لیے کہ یہ لکڑی کا کاسا نہیں ہے بلکہ انسانی خواہشوں کا کاسا ہے، اور انسانی خواہشوں کا کاسا دنیا کی دولت سے نہیں بھرا کرتا بلکہ اس کو قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے، اس کو قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے۔ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے اس کی خواہشیں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کی خواہشیں بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ اس بابا نے کہا کہ بادشاہ سن لے، اس کاسے کو دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، اگر اس کاسے کو کچھ بھر سکتا ہے تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کی خواہشیں ایک سے بڑھ کر ایک اٹھتی رہتی ہے، جاگتی رہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لوگوں کہ اپنی خواہشوں کو، اپنے آپ کو بیجا خواہشوں کے پیچھے مت لگانا، کیونکہ آپ کی ایک بیجا خواہش اس سے بڑھ کر کے دوسری خواہش کو آپ کے نفس کے اندر جگا دیا کرتی ہے، اس سے جنم لے لیا کرتی ہے، اس سے پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ جب کوئی انسان فضول خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑی خواہش اور پیدا ہو جایا کرتی ہے۔